السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، بدلتے وقت کے تقاضوں کے عین مطابق اقوام کچھ ڈیسیژنس کرتی ہیں تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے نئے حالات کے مطابق نیویگیٹ کیا جا سکے۔ ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے، جو کہ ایک زندہ جاوید دستاویز ہے، اس کے اندر بھی پھر وقت کے تقاضوں کے مطابق ترامیم کی جاتی رہی ہیں۔ اب تک 26 ترامیم جو ہے وہ کی جا چکی ہیں، 27ویں جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ مگر چونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ پاکستان کے اندر جب بھی کچھ میجر پیش رفت ہونے لگتی ہے تو ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہوا ہے کہ ہم اپنے ذاتی پولیٹیکل مفادات کے تحت چیزوں کو سازش کے ساتھ، تھیوریوں کے ساتھ، کانسپریسیز کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، کچھ ایسے ابہام کلیئر کرنا بڑے ضروری ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا، اس کا مسودہ جو اس کے مین پوائنٹس ہیں وہ کس وجہ سے ریلیونٹ ہیں اس وقت جو ہمارا جیو پولیٹیکل مومنٹ جس میں پاکستان نیویگیٹ کر رہا ہے، اور جو ڈومیسٹک حالات ہیں کس وجہ سے وہ تمام نکات ریلیونٹ ہیں، یا اس میں مزید امپروومنٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، لیگل فریٹرنٹی کیا کہتی ہے۔ تو لیگل فریٹرنٹی کے اندر سے ہم نے جو آج کی شخصیت کو مدعو کیا ہے، بہت ہی ریلیونٹ ان کا تجزیہ ہوتا ہے۔ جی ہمارے پاس موجود ہیں جی فارمر جج ماجد بشیر صاحب، آپ جو ہیں قانون دان بھی رہے اور آپ ابھی بھی قانون کے اوپر کام ابھی بھی آپ کر رہے ہیں، قانونی امور کے اوپر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ماجد صاحب، یہ پہلے 26ویں ترمیم کی، اب 27ویں ترمیم کے اوپر جو ہے ڈسکشن اوپن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے بڑا اعتراض کیا جاتا تھا کہ جی 26ویں ترمیم جو ہے وہ جلدی میں ہو گئی ہے اور جی عوام کو کچھ پتہ نہیں چلا، اتنا زیادہ ٹرکل ڈاؤن جی مٹیریل نہیں ہوا، حالانکہ جو کنسرن اتھارٹیز تھیں انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، ان کی ان پٹ شامل کر کے پاس ہوئی تھی۔ اب ٹویٹر کے اوپر جو ہے بلال بھٹو زرداری اس کے مین پوائنٹس درج کرتے ہیں تو ایک سمجھ لو کہ ایک رولا مچ جاتا ہے پوری سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ طریقہ ٹھیک ہے یا عوام کو بھی ساتھ میں جو ہے ایک سٹیپ سے روشناس کرانا امپورٹنٹ ہے، یا اسمبلی کے اندر بیٹھے لوگ یہ جیسے 26ویں ترمیم پاس ہو گئی تھی انہی کے ذریعے سے ڈسکشن کر کے جو ہے وہ مدعا کلیئر کرنا ہی ضروری ہے؟ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے؟ دیکھیں، 27ویں ترمیم جو ہے اس کا کوئی مسودہ ابھی تک کسی کے پاس ہے نہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ایک ٹویٹ ہے جس کی بیس کے اوپر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے آج یا کل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس کے اندر یہ ڈسکس کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا۔ میرا خیال ہے بہتر یہ ہوتا کہ اگر عوام کو بھی تھوڑا سا اعتماد میں لے لی جاتا، ان کی بھی رائے آ جاتی، کو میڈیا کو چیزیں مل جاتی، میڈیا اس پہ بات کر لیتا، تو میرا خیال زیادہ مناسب تھا۔ لیکن کیونکہ آپ نے جب سوال کیا ہے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، آئینی ترمیم آنا کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے، یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، یا ملک کی گورننس میں ایسے ایشوز بنتے ہیں جس کی بیس کے اوپر حکومت چاہتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو پروٹیکٹ کر لیا جائے۔ تو یہ جو اس وقت آئینی ترمیم ہے 27، اس کے 10 کے قریب پوائنٹس ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں، گو کہ ہمارے پاس وہ مسودہ نہیں ہے، جس میں تعلیم ہے، NFC کا ایشو ہے، جس میں فیڈرل کوڈ کا ایشو ہے، جس میں 243 کا ایشو ہے، لوکل باڈی کا ایشوز ہے، اس طرح کی کافی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تعلیم کا ایشو ہے 25A کا۔ تو میرا خیال ہے یہ ہیں تو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کے اندر کانسٹیٹیوشن کو چیزیں چاہیے تھیں، لیکن میرا خیال چیزیں بہت باہر اس وقت آئیں گی جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو جائے گا، اور پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اخبار اور پرنٹ میڈیا میں جب یہ چیزیں آ جائیں گی، الیکٹرانک میڈیا میں، تو پھر اور دیکھنے کا موقع ملے گا شاید گورنمنٹ کی اس میں انٹینشن کیا ہے۔ لیکن جہاں تک ترمیم کا انٹینشن والی بات کے اوپر بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے، یہ انٹینشن کے اوپر ہم لوگ زیادہ فوکس سبسٹنس سے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے بحیثیت قوم، سوسائٹی، ایسا میڈیا بھی اور آپ ایسا قانون دان کہ اب جو ایکچوئل بات وہ کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر فوکس کریں، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو کھنگالیں بجائے اس کی ہم انٹینشن کے اوپر بات کریں۔ دیکھیں، جمہوری کلچر میں یہ باتیں ہوتی ہیں، جب آپ کوئی امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں تو اپوزیشن ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی باتوں کو اچھالتی ہے، کچھ چیزوں پہ بات کرتی ہے، تو یہ میرا خیال ہے جمہوریت کا حسن ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھنا یہ کہ آیا جو ترامیم آ رہی ہیں وہ پاکستان کی گورننس کے لیے، عوام کے لیے کتنی بہتر ہیں، کتنی کلیئرٹی دیں گی، کتنے ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں ہوتے شاید ان سے بہتر ہو جائیں۔ جیسے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ کچھ اس میں چیزیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، جو جیسے میں NFC کا جو ایوارڈ ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھو کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جب چلا تو میرا خیال اس کے نتائج وہ نہیں نکلے جو 18ویں ترمیم میں سوچے گئے تھے۔ یعنی اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر NFC کا ایجنڈے پہ ہے امینڈمنٹ میں، تو میرا خیال ہے وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو گراس روٹ لیول پہ، لوکل لیول پہ لے کے جایا جائے اور یہ چیزیں وہاں ڈسپینس کی جائیں۔ چونکہ NFC ایوارڈ کے تحت جو پروونسز کو جو فنڈز ڈسپرس کرنے کا ایک میکنزم تیار ہوا تھا
وہ پروونشل کٹی تک ہی محدود رہ گیا اور اس کے بعد وہ لوکل گورنمنٹ تک ڈیوالو بھی نہیں ہوا, گراس روٹ لیول کے اوپر ٹرکل ڈاؤن ہی نہیں ہوا. حالانکہ آرٹیکل 140A کے تحت یہ ان کے اوپر واجب تھا کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو بھی فنڈز دیتے, ان کو بھی امپاور کرتے, مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ یہ کام نہیں ہونے دیتے. دیکھیں اس کے نتائج 18 امینڈمنٹ جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں آئی تو انٹینشن بہت اچھی تھی. یہ باتیں کانسٹیٹیوشن میں 73 میں کہیں تھی کہ آپ یہ چیزیں کریں, تو ہم نے کیا لیٹ لیکن باہر کر دیا. لیکن جس انٹینشن سے کیا وہ پیپل پارٹی کی انٹینشن اچھی تھی, لیکن اس کے جو میکنزم تھے اس کو فالو نہیں کیا گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پیسہ جاتا تھا پروونس میں اور وہیں پہ چیف منسٹر کے لیول پہ ڈسپینس ہو جاتا تھا. حالانکہ یہ جو پیسہ تھا یہ جانا ہی لوکل گورنمنٹ کے تھرو لوگوں کے گراس روٹ لیول کے ایشوز پہ صرف ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہوا, جس سے یہ ناکام ہوا. اب جو امینڈمنٹ میں آ رہی ہے چیزیں NFC کے ریفرنس سے, اس پہ یہی چیزیں میرا خیال فوکس کی گئی ہیں کہ لوکل باڈی تک بھی یہ چیزیں پہنچے, گراس روٹ لیول تک جائے, ڈی سینٹرلائز کرنا. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ڈی سینٹرلائز کرنا. اور اس کی ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ اگر ملک قرضے وغیرہ لیتا ہے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے, کوئی پیکیج وغیرہ منظور ہوتا ہے, تو اس کے بعد جب وہ قرضے وغیرہ جو ہے وہ جو ہم نے ریٹرن کرنے ہوتے ہیں, جب وفاق نے صرف کرنے ہوتے ہیں, جبکہ صوبوں نے اس کے بعد اپنی ان پٹ جو ہے اس میں صوبے اب تک تو دینے میں قاصر رہے ہیں. کون سا ٹیکس کلیکشن کر کے بڑا کنٹریبیوشن کر دیا وفاق کے اندر, کون سی انڈسٹریل بیس جو ہے صوبوں نے اپنی الگ سے کھڑی کر دی ہے کہ وہ وفاق کی کٹی کے اندر بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں. وہ تمام کی تمام قرضے جو ہیں وہ دینے کا جب وقت آئے گا تو وہ تو وفاق دے گا. دیکھیں یہی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ سے جب پیسہ پروونسز میں گیا تو اس کا کیونکہ استعمال ٹھیک نہیں ہوا, اور آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جب کہیں پروجیکٹ بیس کوئی پیسہ لگاتی ہے تو اس کا تھوڑا سا ریونیو بھی لیتی ہے ٹیکس کی شکل میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن NFC کے ایوارڈ کی بیس پہ جو پیسہ ڈرین آؤٹ کیا گیا پروونسز میں, اس سے کلیکشن بہتر نہیں ہوئی. IMF کے قرضے بڑھتے گئے. آپ کو پتہ نہیں یہ چیزیں آئیں گی تو پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ کم ہوگی نا. تو میرا خیال اسی وجہ سے جو ترمیم ہے جس کے اندر اب NFC کے پیرامیٹر کو تھوڑا سا مزید ریفائن کیا گیا ہے, تو یہ بہتر ہوگا ملک کے لیے کہ یہ پیسہ پراپرلی اس جگہ پہ جائے جہاں پہ اس کو لگنا چاہیے تھا. یہ اوپر کی سطح پہ رہ گیا, اور جو نیچے لیول کی سطح تھی جس میں آپ کو پتہ ہے لوکل باڈیز, ولیجز ہیں, گاؤں, سڑکیں, ہیلتھ, پانی, ان جگہ پہ یہ پیسہ نہیں لگا, جس سے وہ جسے کہتے ہیں نا نتائج نہیں نکلے, جس کی بیس پہ 18 امینڈمنٹ میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا. بھائی صاحب ایک اور چیز بھی, چونکہ آپ پاپولیشن کے اوپر بہت کچھ لکھ چکے ہیں, آپ کی اس کے اوپر بہت کام ہو چکا ہوا ہے, تو پاپولیشن کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس وقت ہمارے کنٹرول میں تو ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے. تقریباً 2.6-2.7% کے ریٹ کے اوپر ہم بڑھ رہے ہیں, اور ہماری گروتھ تو ویسے نہیں ہو رہی ہے. پھر اگر آپ ہیلتھ کو بھی دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کو بھی اگر آپ دیکھ لیں, ہیلتھ وائز بھی آپ دیکھیں کہ ہم وہ ملک ہیں, واحد ملک رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ افغانستان یا شاید کوئی اور جنگ زدہ ملک, پولیو ابھی تک ہم شکست نہیں دے سکے. ایک صوبے میں اگر پولیو کی پالیسی صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو دوسری جگہ پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی, یا فنڈس خود برد ہو رہے ہیں. تو یہ والے جو ایریاز ہیں, یہ ہیلتھ ہے, پاپولیشن ہے, ایجوکیشن ہے, اس کو بھی آپ کے خیال میں کیا ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں گورننس کے جو بیسک اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی میکانزم گورنمنٹ اڈاپٹ کر لی ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. پاکستان آپ کو پتہ نا پروونشل بیس ایک اکانومی بھی رکھتا ہے, اور ایک اسٹیٹر بھی اس کا یہی ہے. تو میرا خیال ہے وہ چیزیں جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہ ہونی چاہیے. یعنی اگر مثال کے طور پہ اس میں ایک پرپوزل ہے ایجوکیشن کی بھی 27 امینڈمنٹ 25A کی جو پروویژن ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے 27 امینڈمنٹ میں. اب یہ ہے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن, اور اس میں کہا گیا کہ نصاب ایک ہو. دیکھیں نا پوری دنیا میں اگر آپ جائیں گی تو آپ دیکھیں گے میونسپیلٹی اور آپ کا جو کاؤنٹی سسٹم ہے دنیا میں, اس میں ایجوکیشن پرائمری لیول کی ایک ہی ہے. ہائر ایجوکیشن میں آپ کی آپشنز ہیں کہ آپ کسی اچھے کالج میں جانا چاہیں. تو اگر گورنمنٹ نے اس نصاب کے تحت ایک قسم کی ایجوکیشن کرنی ہے تو پروونسز کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ پرائیویٹ اسکول جو فیسلٹیز دیتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کے اسکول نہیں دیتے. تو پہلے تو گورنمنٹ کو ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ایسا ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ نصاب وہاں چل سکے, بجائے کہ یہ گھوس اسکول جو آپ دیکھتی ہیں سارا دن, گورنمنٹ کے اسکولوں کا کوئی حال نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی کام کریں. اچھا, یہ بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کر دیا. ایک اور چیز جیسے کہ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے, تو اس میں اب سوالات بہت سارے یہ اٹھ رہے ہیں کہ ٹرانسفر کر کے شاید ججز کو پریشرائز کیا جائے گا کہ جی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو پوسٹ کر دیا جائے گا. مگر ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ٹرانسفر ہو کر بلوچستان میں چلا جاتا ہے, لوور الائی میں چلا جاتا ہے, تو کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت یہ جو ججز کی ٹرانسفر کا ایشو ہے یہ بہت پرانا, یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے لیکن کبھی استعمال نہیں کیا گیا.
آج کل لوگوں کو جو ڈاؤٹ ہے وہ جمہوری کچھ ایسے عمل ہیں, یعنی کچھ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے یا اپوزیشن کے کوئی ایسے کنسرن ہے جس سے اس کو اوپر شک پڑنا شروع ہو گیا. ورنہ یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا کہ ججز کو ٹرانسفر کیا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک تھے تو یہ تو نارمل تھا کہ آپ کسی ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کر سکتے تھے. اب اس ترمیم کے تحت اس کو پراپرلی کور کیا جائے گا, لیکن لوگوں کے کیونکہ خدشات اس لیے ہیں سیاسی طور پہ کہ یہ اس سے آپ شاید ججز جو کہ ہمارے طرف ہیں یا ان کی طرف ہیں, ان کو جب وہ فیصلہ کریں گے تو شاید ان کو آپ کسی دوسری کا ٹرانسفر کر دیں گے. لیکن اس کی اگر اسپرٹ کو دیکھا جائے تو ٹرانسفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جج بھی ایک گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں, انہوں نے کام کرنا, ان کو کہیں سندھ میں بٹھا دیں کہیں بٹھا دیں, پر دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ٹرانسفر کے پیچھے موٹیو اور انٹینشن اور آبجیکٹیوز کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ اگر ٹرانسپیرنٹ پروسیجر کے تحت ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, صرف اگر آپ نے جو انصاف کی ڈلیوری اگر آپ نے اچھی بنانی ہے تو تب یہ ایک بڑا ایکسلنٹ ڈیسیژن ہوگا. اچھا ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ کام کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ آئینی معاملات صرف 10% ہوتے ہیں مقدمات کے, اور وہ وقت اتنا زیادہ لے جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ باقی ایک عوام کے مقدمات, سول فوجداری والے کرمنل کیسز, وہ تمام لٹک جاتے ہیں. آئینی بینچ سے کیا آپ کو معاملات کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ اور اگر بہتر ہوتے نظر آئے ہیں تو آئینی کورٹ اگر بن جاتی ہے تو کیا مزید بھی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو فیڈرل کورٹ کا کانسیپٹ تھا یہ بہت پرانا ہے. یہ ہو نہ سکا جس کی وجہ سے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ مل گئی. اب اس کا پرپز یہ ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں وہ آئینی کورٹ دیکھیں. جب یہ نہیں ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلی جو ترمیم تھی اس کے نیچے آپ نے آئینی بینچ ہائی کورٹ میں دیکھے. میرے خیال ہے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس کی ٹائمنگ ہے نا, جس سے پولیٹیکل کلچر میں یہ باتیں جسے کہتے ہیں نا سرکولیٹ کریں گے, شاید اس سے آپ وہ خاص قسم کے کام اسپیشل ججز سے لینا چاہتے ہیں. تو میرے خیال ٹرانسپیرنسی رہی, میرٹ رہا, تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ آئینی بینچ بناتے ہیں اور جج اس میں اپنا کام کرتے ہیں اور چیزوں کو جلدی ڈسپینس کرتے ہیں اور ریگولر کیسز اچھے طریقے سے دیکھے جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں جیسے کہتا ہوں کہ کیونکہ اپوزیشن اس وقت یہ کہہ رہی کہ آئینی بینچوں میں شاید آپ اپنے معاملات کو کسی اور اینگل سے ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس اسپیکٹ کو آپ چھوڑ دیں تو فیڈرل کورٹ بنانے میں آئینی معاملات کو ایک سیپریٹ بینچ کے نیچے ڈیسائیڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا, ایگزیکٹو میجسٹریٹ کو امپاور کرنا, اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سے جو ہے وہ کلیش آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہوتا ہے, کلیش آف پاورز بھی ہو جائے گا, ڈفرینٹ پاور سینٹر جی بن جائیں گے, جبکہ اسلام آباد میں تو آلریڈی ایگزیکٹو مجسٹریٹ جو ہے اس کی پاور جو ہے اس کو امپاور کیا گیا ہے. تو یہ اگر پورے ملک میں ہو جاتا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس کا مارجن بڑا اچھا ہے. مثلا میں خود جج رہا ہوں, جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس بہت زیادہ کام ہے, اور جو ایگزیکٹو میجسٹریٹس ہیں ان کا سکوپ گورننس کے اندر کام کرنے کا بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو اوفینسز ہیں, جیسے آپ ناپ تول میں کم کرتے ہیں, ٹریفک کے قوانین ہیں اور دوسرے ہیں, یہ وہ کریں تو زیادہ مناسب ہے. اس سے جلدی لوگوں کو انصاف بھی ملے گا اور لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا, بجائے کہ یہ کام آپ جوڈیشری کے ذمہ لگا دیں. وہ آلریڈی بہت ان کے پاس کیسز ہیں. تو میرا خیال یہ بہتر ہے اس کو ریوائیو کرنا, اس میں کوئی ہارم نہیں, پہلے بھی چلتا رہا, ایفیشنسی ہو جائے گی اس کی وجہ سے. اچھا, پھر آرٹیکل 243 اس کے اوپر میں اس لیے لاسٹ میں آئی ہوں کیونکہ اس کے اوپر بات ہم نے سکون سے کرنی ہے کہ یہ معاملہ بھی آپ نے دیکھا کہ سینرجی آف کمانڈ کی وجہ سے پاکستان نے مئی کے اندر ایک جنگ کے اندر بڑی زبردست ڈیسائسو وکٹری حاصل کی. اس سال پاکستان جو ہے ایکٹیولی 2 کانفلکٹس کے اندر انوالو ہوا ہے. پاکستان نے دونوں میں اپنے آپ کو پروف کیا, افغانستان کے ساتھ بھی اور بھارت کے ساتھ بھی. اب چونکہ آرٹیکل 243 جو ہے اس کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے اسی 27ویں ترمیم کے اندر, یہ کہا جا رہا ہے چونکہ اس اگر جنگوں کے تقاضے بدل گئے ہیں تو آپ کو ریئل ٹائم کے اندر ایک کوآرڈینیٹڈ کولیبوریٹڈ ڈیسیژن میکنگ فٹافٹ کرنی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے جیسے جنگی حالات ہیں اور آگے بھی خطرات ہمارے پہ منڈلا رہے ہیں, اس میں ترمیم ہونا کیا بہتر رہے گا ہمارے لیے؟ دیکھیں, ترمیم کرنے میں 243 میں کوئی حرج نہیں. اس کو پہلے سمجھ لیں, اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں. اس وقت دنیا کی جو وار اسٹریٹجی ہے یا جو وار کے ایشوز ہیں اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے, اس میں بڑے ڈائنامکس نئے آ گئے. اب آپ دیکھیں کنونشنل وار نہیں ہو رہی دنیا میں, ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں, میزائل کے ساتھ لڑا جاتا ہے, انٹیلیجنس کی لڑائی ہے, آئی ٹی کی لڑائی ہے. تو میرا خیال ہے اس کانٹیکس میں 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. پارلیمنٹ کے پاس اپوائنٹمنٹ کا حق ہے, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کو کنٹرول بھی کریں گے, پرائم منسٹر کنٹرول کریں گے. لیکن یہ جو 243 کا سکوپ بنایا جا رہا ہے اس میں کہنا یہ ہے کہ اتنی ارجنسی ہوتی ہے وار کے اندر, اتنی جسے کہتے ہیں نا
کہ کوئکلی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلے کریں گے چیزوں کو تو چیزیں بہت آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو یہ جو نیو وار ٹیکنیکس آئی ہیں اس کے نیچے یہ بہتر سمجھا جا رہا ہے کہ آرمی کو کچھ وار کی یعنی ایمرجنسی میں وار سچویشنز میں کچھ پاور ڈیلیگیٹ کر دی جائیں کہ وہ چیزوں کو بھانپتے ہوئے. لیکن آرمی چیف اگر کوئی ڈیسیژن کرے گا وہ ویسے ہی ملک کا وہ آپ کو پتہ سپاہ سالار ہے تو کیا ڈیسیژن کرے گا وہ فوج کی بہتری کے لیے کرے گا. کوئک ڈیسیژن ہو جائیں گے, وار کی سچویشن کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کریں گے. اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں کہ اس سے کوئی شاید کسی کی پاور چھینی جا رہی ہے. اچھا تو یہ جو ایک ہمارے ایک بیانیہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سول سپریمیسی کو ایک بہت بڑا جی دھچکا لگ جائے گا, اس سے سویلین کی پاورز ختم ہو جائیں گی, تو یہ تمام جو بیانیہ یہ سارا بنایا جا رہا ہے انہوں نے پھر شاید آرٹیکل 243 نہ تو پڑھا ہے نہ اس کی اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. پھر تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں پارلیمنٹ وار کی سچویشن میں کیا کام کرتی ہے. وہ تو آرمی کر رہی ہوتی ہے, وہ تو آپ کی ایئر فورس کرتی ہے, وہ تو آپ کی نیوی کر رہی ہوتی ہے. پارلیمنٹ شاید یہ کام کرتی ہے کہ پارلیمنٹ ایئر فورس میں کون سا پائلٹ آگے بیٹھے گا, کون سی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے گا, وہ کبھی نہیں کر سکتے. ان کا یہ ایشو ہے ہی نہیں. ان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی کمانڈ ایک بہت اچھے ہاتھ میں ہونی چاہیے, پاکستان کی فارن پالیسی کے مطابق ہونی چاہیے, پاکستان کی جو پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن ہے لا ہے اس کو مد نظر رکھ کے سارے سٹیپس لیے جائیں. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے پارلیمنٹ کے لیے, بجائے کہ وہ بہت زیادہ باریک بینی سے کو دیکھنا چاہیں. وار کی اسٹریٹجی کسی عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی, یہ ایک بہت ٹیکنیکل قسم کا کام ہوتا ہے. سائبر وارفیئر بھی اب شروع ہو گئی ہے. ہیں آئی ٹی کے ایشوز ہیں, آئی ٹی کے دیکھیں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, اس کے بعد سائبر کرائمز ہے, اس کے بعد میزائلز کا وار کا انٹرنیشنل لا اس میں انوالو ہے. آرمی اپنی یہ ساری وہ ڈرل کرتی ہے. آپ کو پتہ جتنے دنوں میں ان کو موقع ملتا ہے آرمی کی آپ کو پتہ جنگی مشقیں ہوتی رہتی ہیں, وہ بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں. اس سارے کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آرمی کو بر وقت اپنا ڈیسیژن کرنے کا وقت دینا, ٹائم دینا, موقع دینا, تاکہ وار پازیٹیولی اچھے طریقے سے ون کر سکیں. اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے نہیں. 243 کے نیچے اگر آپ آرمی کو امپاور کریں ٹو میک کوئک ڈیسیژنس, اپنی وار اسٹریٹجی بنانا, چیزوں کو ہولڈ کرنا, چیزوں کو فورسی کرنا, تو میرا نہیں خیال پارلیمنٹ کو اس پہ کیا اعتراض ہے. یہ تو شروع سے ہی آرمی کرتی تھی. کبھی بھی آپ نے کوئی آج تک کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری آبزرویشن پارلیمنٹ کی دیکھی نہیں ہے. اچھا جانے سے پہلے پھر ایک لاسٹ بار میں آپ سے پوچھ کے جاؤں گی کہ آرٹیکل 243 کے اندر ترمیم یہ جو ہم اس کا ڈسکس کر رہے ہیں, یہ کرنے سے کسی کے اختیارات کم نہیں ہو رہے, کسی کے اوپر شب خون نہیں مارا جا رہا. یہ اس وقت جدید حالات کے تحت ایک آپریشنل ڈیسیژن ہے, یہ کہہ سکتے ہیں ہم. جی بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں. جو دنیا کا اس وقت حالات چل رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کی امپورٹنس انڈیا کے ساتھ وار جیتنے کے بعد ڈفرینٹ ہو گئی ہے. پاکستان کی ٹیکنالوجی, پاکستان کی آئی ٹی کی جسے کہتے ہیں اسٹریٹجی, وار اسٹریٹجی پوری دنیا نے مانی. پاکستان کو مسلم ممالک خاص طور پہ گلف کے ممالک زیادہ قریب کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کا رول آپ دیکھیں گی, سعودی عربیہ کے ساتھ وار پیکٹ ہوا, جارڈن آپ سے وار پیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, آپ کی اسسٹنس لینا چاہ رہا ہے. تو پاکستان کو جو دنیا کے جو نئے حالات ہیں اس کے نیچے آرمی کو بھی امپاور کرنا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے بروئے کار لائے, پاکستان کے اندر اپنا ایسا رول پلے کرے کہ دنیا پہ ٹرسٹ کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے. بڑا زبردست نقطہ اٹھایا آپ نے کہ دنیا کب پاکستان کے اوپر اعتماد کرے گی, جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو اپنی آرمی کو امپاور کرنا پڑے گا. اسی نوٹ کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.